یہ بات ہے 636 ہجری دریائے یرموک کے قریب ایک بہت بڑی جنگ کی، جس کو ہم جنگ یرموک یا بیٹل آف یرموک کہتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، یہ وہ جنگ تھی جس میں روم کی طاقت کا بری طرح سے خاتمہ ہو چکا تھا۔ روایات کے مطابق اس جنگ میں رومن کی تعداد 3 لاکھ سے بھی زیادہ تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 تھی۔ رومیوں کے لشکر میں 60,000 عرب لوگ بھی شامل تھے۔ ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا کہ عرب لوگوں کو مسلمانوں سے لڑوایا جائے تاکہ لوہا لوہے کو کاٹ سکے، لیکن جب یہ بات حضرت خالد بن ولید تک پہنچی تو وہ حضرت ابو عبیدہ کے پاس گئے اور ان کو کہا، مجھے صرف 30 آدمی دے دو، میں 60,000 سے لڑنا چاہتا ہوں۔ جس پر حضرت ابو سفیان نے حیرت سے کہا کہ آپ 30 لوگوں کا مقابلہ 60,000 سے کیسے کرواؤ گے؟ جس پر حضرت خالد بن ولید نے کہا، ابو سفیان، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم بزدل ہو گئے ہو؟ ابو سفیان نے کہا، میں بزدل نہیں بلکہ انصاف کی بات کرتا ہوں۔ 30 آدمی تھوڑے ہیں، تم 60,000 سے لڑوانے کے لیے 60 آدمی لے کر جاؤ۔ جس پر ابو عبیدہ نے بھی یہی کہا کہ خالد 30 آدمی تھوڑے ہیں، تم 60 لے جاؤ۔ اس وقت اس جنگ کے امیر حضرت ابو عبیدہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے ابو عبیدہ سے کہا کہ اس لشکر میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ اس 30,000 کے لشکر میں 1,000 صحابہ تھے اور 29,000 تابعین تھے، جس میں حضرت ابو عبیدہ نے کہا، خالد پھر تم خود ہی 60 آدمیوں کو چن لو جن کو تم اپنے ساتھ لڑنے کے لیے لے کر جانا چاہتے ہو۔ حضرت خالد بن ولید نے ان لوگوں کو چنا جن کے ہاتھ اللہ کبھی خالی نہیں موڑتا تھا، جن میں 44 انصار اور 16 مہاجرین تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے 60 مسلمانوں کو لیا اور جوش و جذبے کے ساتھ جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جب رومیوں نے 60 آدمیوں کو دور سے آتے دیکھا تو ان کا سردار کہنے لگا کہ مسلمان ڈر گئے ہیں اور صلح کے لیے آ رہے ہیں، اور کہنے لگا، آج ان کے سامنے ایسی شرطیں رکھوں گا کہ ذلیل ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ لڑنے آ رہے ہیں۔ جب حضرت خالد بن ولید سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو سردار کہنے لگا کہ اب تم لوگ کیوں صلح کرنا چاہتے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا، میں تم سے صلح کرنے نہیں بلکہ تمہاری گردنیں اڑانے آیا ہوں۔ جس پر سردار نے بڑی حیرت سے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو جو 60 لوگوں کو لے کر لڑنے آ گئے ہو؟ جس پر حضرت خالد بن ولید نے کہا، میں نے سنا ہے تم رومیوں کا خون بہت میٹھا ہے، میں تمہارا خون پینے آیا ہوں، اب تم باتیں بند کرو اور جنگ کرو۔ سردار نے حملے کا حکم دیا۔ 60 لوگ اتنی جرت اور بہادری سے لڑے کہ پہلے حملے کو ناکام کر دیا اور روم مسلمانوں کی صفیں توڑنے میں ناکام رہے۔ پھر دوسرا حملہ کیا اور پھر صف نہ توڑ سکے، اور پھر جب تیسرا حملہ کیا تو مسلمانوں کی صف ٹوٹ گئی۔ جس پر خالد بن ولید نے حکم دیا کہ 6 کی ٹولیاں بنا لو، اور 6 مسلمانوں کی ٹولیاں بن گئیں۔ حضرت معاذ ابن جبل اس وقت زور زور سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور دوسری طرف حضرت خالد بن ولید پورے جذبے سے رومیوں کی گردنیں اتارتے رہے۔ رومیوں نے جب اس جرت کو دیکھا تو ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو مارنے کے لیے 20 حملے کیے، لیکن بری طرح سے ناکام ہوئے، اور حضرت خالد نے ان کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ جنگ عصر تک جاری رہی، اور پیچھے حضرت ابو عبیدہ سوچنے لگے کہ شاید خالد نے سب صحابہ کو شہید کروا دیا، اور انہوں نے باقی مسلمانوں سے کہا کہ اٹھو جنگ کی تیاری کرو۔ جس پر حضرت سفیان نے کہا کہ ہمیں اور انتظار کرنا چاہیے، جب تک میدان جنگ سے کوئی پیغام نہیں آتا۔ ابھی دونوں سرداروں میں بات ہی چل رہی تھی کہ کیا دیکھتے ہیں کہ 60,000 کے لشکر کی چیخو پکار اور ان کے بھاگنے کی آہٹ آنے لگی۔ جب یہ میدان جنگ میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ 5,000 عرب عیسائیوں کی لاشیں ڈھیر ہوئی پڑی تھیں، اور مسلمانوں کے صرف 10 صحابہ شہید ہوئے، لیکن 30 صحابہ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تو سب پریشان ہو گئے کہ اگر شہید نہیں ہوئے تو کدھر گئے؟ تو تب خالد بن ولید نے کہا، شاید وہ بھاگتے ہوئے عیسائیوں کے پیچھے ان کو مارنے گئے ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور دیکھتے ہیں کہ فضل ابن عباس 24 صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جب خالد بن ولید نے پوچھا تو انہوں نے کہا، ہم نے درجنوں عیسائی اور جہنم واصل کر دیے، لیکن ہمارے 5 صحابہ قید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کو بھی آزاد کروا لیا، لیکن وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اگر میں آپ کو اس چھوٹی سی ایک ویڈیو میں
ہسٹری کے بارے میں بتانا شروع کر دوں تو یہ ناممکن ہوگا۔ ویڈیو پہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو اور یہ ہسٹری اور حضرت خالد بن ولید کی جرأت اور مسلمانوں کی بہادری کیسی لگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔